بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز درست نہیں جب تک کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پھر سے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی، پھر آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلامتی ہو، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہاں تک کہ 3 بار ایسا ہوا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو، پھر جتنا قرآن بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھو، اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے قاعدہ میں بیٹھو، اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو۔ کنابی نے عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة کہا ہے، اور اس کے اخیر میں یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کم کیا تو اپنی نماز میں کم کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کامل وضو کرو۔ علی بن یحییٰ بن خلاد اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، پھر راوی نے گزشتہ حدیث کے مانند روایت ذکر کی۔ اس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے، پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ اس طرح رکوع کرے کہ سب جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر اطمینان سے اس طرح سجدہ کرے کہ اس کے جسم کے سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سر سجدے سے اٹھائے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے اس طرح کرے کہ سب جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور اللہ اکبر کہے۔ جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ رافع بن رافع رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز پوری مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح وضو کرے،
جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی وہ اپنا منہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مسح کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر قرآن میں سے جو آسان ہو اسے پڑھے۔ پھر راوی نے حماد کی حدیث کے معنی ذکر کیا اور کہا، پھر وہ اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے تو اپنا چہرہ زمین پر ٹکا دے۔ امام کہتے ہیں اسحاق بن عبداللہ نے کبھی یوں کہا، اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے یہاں تک کہ اس کے جوڑ آرام پا لیں اور ڈھیلے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر سیدھا بیٹھ جائے اور اپنی پیٹھ سیدھی کر لے۔ پھر نماز کی چاروں رکعتوں کی کیفیت فارغ ہونے تک اسی طرح بیان کی۔ پھر فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس سند سے بھی رافع بن رافع رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور اپنا رخ چہرہ قبلہ کی طرف کر لو تو تکبیر تحریمہ کہو، پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور قرآن مجید میں سے جس کی اللہ توفیق دے پڑھو، پھر جب رکوع میں جاؤ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی پیٹھ برابر رکھو، اور فرمایا جب تم سجدہ میں جاؤ تو اپنے سجدوں میں پیشانی کو ٹکائے رکھو، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اپنی بائیں ران پر بیٹھو۔ اس سند سے بھی رافع بن رافع رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی قصہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو پڑھو، اور اس میں ہے جب تم نماز کے بیچ میں بیٹھو تو اطمینان و سکون سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران کو بچھا لو، پھر تشہد پڑھو، پھر جب کھڑے ہو تو ایسا ہی کرو یہاں تک کہ تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ اس سند سے بھی رافع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے یہی حدیث بیان کی۔ اس میں ہے، پھر وضو کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر تشہد پڑھو۔ وضاحت: تشہد سے مراد وضو کے بعد کی دعا ہے۔ پھر اقامت کہو، پھر اللہ اکبر کہو، پھر اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو، اور اس میں ہے کہ اگر تم نے اس میں سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز میں سے کم کیا۔ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے۔ وضاحت: کوے کی طرح چونچ مارنے سے مراد ارکان نماز کی ادائیگی جلدی جلدی کرنا ہے۔ درندے کی طرح بازو بچھانے۔ وضاحت: درندے کی طرح بازو بچھانے سے مراد سجدے میں دونوں ہاتھ کو زمین سے لگانا اور پیٹھ کو رانوں سے ملا کر رکھنا ہے، اور اونٹ کی مانند آدمی کے مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لینے سے جیسے اونٹ متعین کر لیتا ہے منع فرمایا ہے۔ سالم براد کہتے ہیں کہ ہم ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائیے، تو وہ مسجد میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، پھر جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیاں اس سے نیچے رکھیں اور اپنی دونوں کوہنیوں کے درمیان فاصلہ رکھا،
یہاں تک کہ ہر ایک عضو اپنے اپنے مقام پر جم گیا۔ پھر انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں اور اپنی دونوں کوہنیوں کے درمیان فاصلہ رکھا، یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اپنا سر اٹھایا اور بیٹھے، یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر دوبارہ ایسا ہی کیا، پھر چاروں رکعتیں اسی کی طرح پڑھیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی نماز پوری کی۔ پھر کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل۔ نماز میں اعتدال و اطمینان واجب ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے۔ رکوع میں ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھنا بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا مسنون ہے، جبکہ تطبیق منسوخ ہے۔ رکوع اور سجدے میں کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھنا چاہیے۔